نیزہ اس معصوم کے سینے کو چیرتے ہوئے نکل گئی اور اس کا پاکیزہ خون اس وحشی درندے کے کراہت آمیز چہرے پر ٹپ ٹپ کر گرنے لگا۔ بچے کے تڑپتے جسم کو ماں کے سامنے لہرا کر درندے نے کہا، لو یہ ہے تمہارا پاکستان۔ مسلمان نوجوان لڑکیوں کے عصمتیں لوٹنے اور مردوں کا قتل عام کے بارے میں ایک انگریز نمائندے کی 27 اگست 1947 کے ڈیلی میل میں دل دہلا دینے والے واقعات کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ میری کہانی صرف وہ لوگ سن سکتے ہیں جو بہت بڑا دل رکھتے ہو۔ جب میں کراچی سے براستہ لاہور دلی روانہ ہوا تو کراچی سے لاہور تک راستے میں سپاکی کا کوئی منظر نظر نہ آیا اور نہ ہی میں نے کوئی لاش دیکھی۔ لاہور پہنچ کر مشرقی پنجاب میں ہونے والے دہشت و بربریت کے آثار نمایاں نظر آنے لگے، کیونکہ اسی دن لاہور میں ہون سے لت پت ریل پہنچی تھی جس پر آسانی سے 1000 مسافر سما سکتے تھے۔ اس ریل کے مسافروں کو بٹھنڈا کے جنکشن پر بے دریغ قتل کر دیا گیا تھا۔ ہماری گاڑی اتوار کی صبح دلی کے لیے روانہ ہوئی۔ پاکستان کی سرحد عبور کرنے کے بعد جا بجا ایسے مناظر بکھرے پڑے تھے جو لاہور کی لوٹی پھوٹی ٹرین سے کہیں زیادہ ہولناک اور دل دہلا دینے والے تھے۔ کتے انسانی لاشوں کو بنبول رہے تھے اور پیروزپور کے مکانات سے ابھی تک شعلے اٹھ رہے تھے۔ جب ہماری ریل بٹھنڈا پہنچی تو مجھے ریل سے ذرا فاصلے پر انسانی لاشوں کا ایک ڈھیر نظر آیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پولیس کے 2 سپاہی وہاں مزید لاشوں سے لدی بیل گاڑی لائے جو لاشوں کے ڈھیر پر ڈال دی گئی۔ اس ڈھیر پر ایک زندہ انسان کراہ رہا تھا۔ سپاہیوں نے اسے دیکھا لیکن وہ اپنی لائی ہوئی لاشیں ڈھیر پر پھینک کر سسکتے اور کراہتے انسان کو وہی چھوڑ کر چلتے بنے۔ وہ مزید لکھتا ہے کہ پیروزپور سے ہجرت کرتے ہوئے ایک لوٹا پٹا قافلہ جب ایک جگہ آرام کے لیے رکا تو اچانک سکھوں نے حملہ کر دیا۔ ایک عورت کی گود میں 5-6 ماہ کا بچہ تھا۔ ایک وحشی درندے نے وہ بچہ ماں کی گود سے چھین کر ہوا میں اچھالا اور پھر نیچے اسے نیزے پر لے لیا۔ نیزہ اس معصوم کے سینے کو چیرتے ہوئے نکل گئی اور اس کا پاکیزہ خون اس وحشی درندے کے کراہت آمیز چہرے پر ٹپ ٹپ کر گرنے لگا۔ بچے کے تڑپتے جسم کو ماں کے سامنے لہرا کر درندے نے کہا، لو یہ ہے تمہارا پاکستان۔ جب ماں نے اپنے جگر گوشے کو تڑپتے دیکھا تو اس کا معصوم دل بھی دھڑکنا بھول گیا۔ ڈیلی میل کا یہ خصوصی نمائندہ آگے چل کر لکھتا ہے، بٹھنڈا اسٹیشن پر ہم نے جو آخری نظارہ دیکھا وہ انتہائی ظالمانہ اور انسانیت سوز تھا۔ جو ہی ہماری ٹرین آگے چلی ہم نے دیکھا کہ 4 سکھ 6 مسلمان لڑکیوں کو انتہائی بے دردی سے زد و کوب کرتے ہوئے ان کی سرعام عصمت دری کر رہے تھے۔ ہوشیارپور لڑائی کے پہلے روز 50 نوجوان شہید ہوئے، دوسرے روز 60۔ شام ہونے سے پہلے 2-4 ایسے واقعات ہوئے کہ مسلمانوں کی عزیمت اور جوش میں زبردست اضافہ ہوا۔ بزرگ اور نوعمر بھی میدان میں اترنے لگے۔ عصر کے وقت سے دست بدست لڑائی ہو رہی تھی۔ ایک مسلمان نوجوان گرا، ان کے سینے سے خون کے پوارے نکل رہے تھے۔ اس نوجوان کا گھر لڑائی کے میدان کے بالکل سامنے تھا۔ گھر کا ایک چھوٹا بچہ یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ خواتین کو ہوش نہ رہا اور بچہ ابا ابا کہتے ہوئے دروازے سے نکل کر ہندوؤں اور سکھوں کی طرف بھاگا۔ سکھوں نے بچے کو اوپر اچھالا اور نیچے سے نیزے پر اسے لے لیا۔ بچے کی چیخ اس قدر دل دوست تھی کہ آسمان تک لرز اٹھا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر وہی جان دے دی۔ ان واقعات کو پڑھ اور سن کر پہلا سوال جو ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کس مقصد کے لیے اس قدر جانی قربانیاں دیے، اپنی عزتیں اور عصمتیں لٹوائے اور اپنا مال و اسباب اور گھر بار چھوڑا۔ کیا یہ سب کچھ کسی سیکولر معاشرے کے قیام کے لیے تھا یا کیا یہ سب کچھ کسی معاشی تحفظ اور ترقی کے لیے تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا نئے بنے والے پاکستان میں ہندوستان کی نسبت زیادہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی؟ کیا یہاں معاشی ادارے، زمینیں، کانے، دکانیں اور کارخانے ہندوستان کی نسبت زیادہ تھے اور وہ روزگار کے متلاشیوں کو ڈھونڈ رہے تھے؟ کیا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نعرے کے سوا کسی اور نعرے پر اس قدر ہند کے مسلمان لبیک کہہ سکتے تھے؟
تو دوستو اب سوال یہ ہے کہ آج جب کہ قیام پاکستان کے بعد پیدا ہونے والی تیسری نسل بھی جوان ہو چکی ہے، کیا ہم وہ مقصد حاصل کر چکے ہیں؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے اور ویسا ہی پاکستان ہے جس کا خواب ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا؟